بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ سلطنت برطانیہ کے پرنس آف ویلز کسی وقت اپنی سیر و سیاحت کے دوران جموں شہر کو بھی نواز گئے تھے۔ عجائب گھر ان کے مہمان خانہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور سنگ مرمر کی چوکیاں شاہی دربار منعقد کرنے کے لیے بچھائی گئی تھیں۔ چھوٹی چوکی پر مہاراجہ، بڑے تخت پر پرنس آف ویلز، افسر شام ریاست کے سابق دیوان اور وزیر، ریٹائرڈ حکام اور عمر رسیدہ ڈوگرا رئیس ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارہ کی سیر دیکھتے تھے، زور زور سے ڈکاریں لیتے تھے، یوں ہی بلا وجہ کھی کھی کر کے بلند و بالا کہے لگاتے تھے، سرگوشیوں میں راج محل کے جنسی سکینڈل سناتے تھے، شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے گن گاتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہرناک تبصرے کیا کرتے تھے۔ مجھے ان بول ہوس متعصب بڈھوں کی باتیں سننے کا چسکا پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر لائبریری سے نکل کر کچھ دیر ان کی چنڈال چوکڑیوں کے آس پاس منڈلایا کرتا تھا۔ آج جو میں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا تو سنا کہ اس محفل میں میرا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جنرل ٹھاکر جنگ سنگھ فرما رہے تھے کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا، نام تو جموں کشمیر کا ہی چمکے گا۔ اس سال ہندوستان کی کسی دوسری ریاست سے کوئی اور امیدوار ICS میں کامیاب نہیں ہوا۔ دیوان بدری ناتھ اس نظریے سے متفق نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سانپ کا بچہ بہرحال سانپ ہی ہوتا ہے۔ وزیر فروز چند نے خدشہ ظاہر کیا کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلیشیا کی طرف سے کسی وقت ریاست میں ڈیپوٹیشن پر آ کر ہماری گردن پر سوار ہوگا تو پھر کیسی رہے گی؟ واہ جی واہ، مہتا رامتن نے تردید کی، یہ حرامی ڈیپوٹیشن پر بھلا کیوں آئے گا؟ ہم تو بس اپنے ترلوکی جی کو بلائیں گے۔ ترلوکی ناتھ پول پرنس آف ویلز کالج جموں میں میرا ایک پیش رو تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائندہ تھا جو ICS میں کامیاب ہوا تھا۔ کشمیری پنڈت کے ناطے TN کول جواہر لال نہرو کی ناک کا بال بن کے رہا۔ بہت سی کلیدی اسامیوں پر فائز ہوا۔ ایران، لندن اور ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔ عجائب گھر میں کہولت، جہالت اور تعصب سے ڈسے ہوئے ڈوگروں کے تبصرے سے شاد ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ راستے میں حسب معمول میں نے رگھوناتھ بازار میں حکیم گرانتا مل، کنک منڈی میں پرب دیال فروٹ مرچنٹ، امدو شیر فروش، کبابی غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چراغا نائی کے ساتھ صاحب سلامت کی، لیکن کسی وجہ سے میں انہیں اپنی کامیابی کی خبر سنانے کی جرات نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت خوش خصال لوگ میرے ساتھ بڑی مروت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ان کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلٹی کا داروغہ بھی بہت بڑے افسر تھے۔ اب اگر میں انہیں یہ بتاتا کہ میں ڈپٹی کمشنر اور جانے کیا کیا ہونے والا ہوں تو شاید ان کے ساتھ میرا رشتہ اچانک ٹوٹ جائے گا۔ اس خدشے کی ہچکچاہٹ نے میرا منہ بند کر دیا۔ یہ خبر میرے سینے میں نہ کردہ گناہوں کی پوٹلی کی طرح چھپی رہی، لیکن جو ہی میں اردو بازار میں داخل ہوا میرے دل و دماغ نے ایک زبردست کلا بازی کھائی اور یہ پوٹلی کھٹاک سے باہر نکل کر ربڑ کے بے شمار رنگین گیندوں کی طرح میرے گردا گرد اچھلنے کودنے لگی۔ اردو بازار میں سر شام سڑک کے دو رویا بہت سی طوائفیں بن ٹھن کر اپنے دریچوں اور دروازوں میں بجلی کے تیز تیز بلب جلا کر ان کے عین نیچے بیٹھا کرتی تھیں۔ جی تو بہت چاہا کہ آج میں ان سب کے کانوں میں اپنی خوشخبری کی نے بجاتا جاؤں، لیکن ہمت کا سرگم جواب دے گیا۔ غنیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روزنامہ انقلاب نے یہ خبر وہاں تک پہنچا دی تھی، ورنہ میں اندر ہی اندر ڈاواں ڈول تھا کہ یہ خبر گھر والوں کو کس انداز سے سنانی چاہیے۔ ماں جی نے فقط اتنا کہا، اللہ کا شکر ہے بچہ، اب تم نوکری پر جموں سے بھلا کتنی دور جاؤ گے؟ البتہ والد صاحب اپنے خاموش انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا، چہرے پر اطمینان کی خنک چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی، وہ بھی انگریزی زبان میں۔ ایک یہ کہ اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے وہی بات کرنا جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔ اس وقت مجھے یہ دونوں باتیں بڑی سطحی، فروئی اور بچگانہ سی نظر آئیں، لیکن جب کبھی ان پر عمل کا وقت آیا تو یہی سادہ ہدایات ہمالیہ کی سنگلاخ چٹانوں سے بھی زیادہ دشوار گزار بن جاتی رہی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان سیدھی سادی باتوں کو پوری طرح کبھی نہیں نبھا سکا، لیکن جب کبھی ان پر جھوٹا سچا تھوڑا بہت عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، زندگی بڑی آسان اور آسودہ کٹی ہے۔ رات کو سویا تو نیند کے جوار بھاٹے نے دل کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی کئی خواہشات کو خس و خشاک کی طرح بہا کر میرے شعور کے ساحل پر ڈال دیا۔ میری ایک دبی دبی سی آرزو تھی کہ میں فلمی کہانیاں، مکالمے اور گیت لکھنے کا دھندا کروں۔ اس میں فن سے لگاؤ کا عنصر کم اور ایکٹرسوں کے قرب کی امنگ بہت زیادہ تھی۔ دوسری خواہش بڑی عجیب تھی۔ بچپن سے میں نے جگموہن سنگھ ڈاکو کے بے شمار قصے سن رکھے تھے۔ وہ امیروں کو لوٹ کر ان کی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، معصوم اور جوان لڑکیوں کو ہوس کے شکاریوں سے بچاتا تھا، خود ہر قسم کی رنگ رلیاں مناتا تھا، 4-5 بہترین گانے اور ناچنے والی خوبصورت عورتوں کو اغوا کر کے ہمیشہ اپنے جلوں میں رکھتا تھا۔ اس طرز حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر ہی اندر کنڈلی مارے بیٹھی تھی کہ صبح سویرے جب میں بیدار ہوا تو واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ ICS میں داخل ہو کر کہیں میں اپنے اصلی نسب العین سے بھٹک تو نہیں گیا۔
दिन भर इस किस्म के मुबहम शकूक व शुबहात कुफरान नेमत की हद तक मेरे दिल में सर उठाते रहे। शाम के वक्त दो बड़े आदमी वालिद साहब को मुबारकबाद देने आए। एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। शेख साहब पढ़े लिखे तो अलीगढ़ के थे, लेकिन उनका दिल जवाहरलाल नेहरू के इलाहाबाद में जा अटका था। उन्होंने मुबारकबाद तो कोई खास न दी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों को अंग्रेज़ों की गुलामी में झोंकने की बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले कर देना चाहिए। चौधरी गुलाम अब्बास अलीगढ़ में पढ़े तो ना थे, लेकिन उनके दिल में ज़रूर अलीगढ़ आबाद था। उन्होंने कहा, ये लड़का जहाँ भी होगा हमारा ही होगा, आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला इसे खुश रखे। इन दो रहनुमाओं के इस मुतज़ाद रद्द-ए-अमल ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। शाम हुई तो मैं अजायब घर की लाइब्रेरी जाने की बजाय अपने जहन में मुतसादम ख्यालात का ताना बना लिए पंजपीर चला गया। पंजपीर के साथ मेरी बड़ी पुरानी राह रस्म थी। हमारा पहला तारुफ भी बड़े अजीब हालात में हुआ था। जब मैं अकबर इस्लामिया हाई स्कूल जम्मू की तीसरी जमात में पढ़ता था तो कभी कभी अपने एक दोस्त मुमताज़ हुसैन के साथ दरियाए तवी के किनारे हिंदुओं की शमशान भूमि में अर्थियों के जलने का तमाशा देखने जाया करता था। एक रोज़ किसी जलती हुई लाश का सार ऐसे धमाके से फटा कि उसके मगज़ का एक लोथड़ा चटाक से मुमताज़ के गाल पर लग के चिपक गया। वो चीखता चलाता सरपट भागा और दरियाए तवी के पानी में सर डुबोकर बैठ गया। इस भगदड़ में उसके पाँव का जूता निकल गया और फिसल कर गहरे पानी में जा डूबा। अब मुमताज़ ज़ार ज़ार रोने लगा कि वो एक पाँव से नंगा घर कैसे जाएगा। उसका बाप पुलिस का हेड कांस्टेबल था और छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी सज़ा देना उसका रोज़ का मामूल था। मुमताज़ की आहुजारी देखकर एक गुजरी को तरस आ गया। वो शहर में दूध बेचकर तवी के पार अपने गांव वापस जा रही थी। मुमताज़ की विपदा सुनकर वो बोली कि यहाँ बैठकर रोने से क्या मिलेगा, तुम सीधे पंजपीर चले जाओ, पीर बादशाह ज़रूर मदद करेगा। हम दोनों थके हारे उफ्ताओं खिज़ां शाम गए जम्मू के एक मज़ाफ रामनगर पहुँचे। वहाँ पूछ पाछ कर पंजपीर को तलाश किया। ये श्रीनगर जाने वाली बानीहाल रोड से कुछ दूर दामने को में दरख्तों के झुरमट में गिरा हुआ एक वीराना सा था। यहाँ चंद कब्रें थीं, जिनमें एक कदरे बड़ी और नुमाया कब्र थी। उसके सहाने ताकचा सा बना हुआ था, जिसमें एक बुझा हुआ मिट्टी का दिया खाली पड़ा था। कड़वे तेल के धुएं से ये चिरागदान काला स्याह हो चुका था। मिज़ार पर मुट्ठी भर चने, भुने चने, कुछ बताशे और कुछ पैसे बिखरे हुए थे। चारों तरफ हू का आलम था। कुछ दूर ऊपर बानीहाल रोड थी, उस पर बसें भी चल रही थीं, ट्रक भी गुजर रहे थे, मोटरें भी आ जा रही थीं, लेकिन इन सब की आवाज़ पंजपीर के वीराने से कहीं बाहर दूर रुक जाती थी। नीचे तवी का दरिया चट्टानों से सर पटकता शां शां करता गुजरता था, लेकिन इसका शोर भी कहीं बाहर ही तहलील होकर रह जाता था। सामने एक सरसब्ज पहाड़ी पर महाराजा का फलक बोस पैलेस और महारानी का बेशुमार बंद खिड़कियों वाला महल था, लेकिन पंजपीर की नशीब से वो कीड़े मकोड़ों के बनाए हुए मिट्टी के भुरभुरे से घरौंदे दिखाई देते थे। हम देर तक खामोशी से वहाँ बैठे पीर बादशाह का इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी ने बेचारे मुमताज़ का खोया हुआ बूट उसे वापस लाकर ना दिया। आखिर तंग आकर मैंने मज़ार पर पड़े हुए पैसे चुनकर गिने। 15 आने थे। 5 आने मैंने अपनी जेब में डाले, 5 आने मुमताज़ को दिए और बाकी 5 आने मज़ार पर वापस रख दिए। उस रोज़ के बाद पंजपीर हमारी तवज्जो का मरकज़ बन गया। हम जुमेरात के जुमेरात वहाँ बाकायदगी से जाते, क्योंकि जुमेरात को नजराना ज़्यादा चढ़ता था और ईमानदारी से हिसाब करके अपना अपना हिस्सा वसूल कर लाते। तज़किए नफ्स की खातर हमने अहद कर रखा था कि इस पैसे को दुनियावी ज़रूरियात पर सर्फ करना हमारे ऊपर हराम है। चुनांचे इस रकम से हम हफ्ता भर गर्मियों में सिर्फ मलाई की बर्फ़ और सर्दियों में सिर्फ अखरोट और किशमिश खाया करते थे। कुछ अर्सा बाद मुमताज़ का हेड कांस्टेबल बाप फोत हो गया। घर में गुर्बत आ गई और मुमताज़ पढ़ाई छोड़कर रियासत की फ़ौज में सिपाही भर्ती हो गया। 18.5 रुपये माहवार तनख्वाह, बार्क में रिहाइश और खाना मुफ्त। अब मैं अकेला ही बाकायदगी से पंजपीर आने जाने लगा, लेकिन इंसाफ से काम लेकर मैंने तकसीम ज़र के फार्मूले में थोड़ी सी तरमीम कर दी। अब मैं निसफ रकम खुद रख लेता था और निसफ पंजपीर के हवाले कर देता था। ये सिलसिला बड़ी बाकायदगी से जारी रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज से BSc करने के बाद मैं MA के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया। वहाँ से जब कभी छुट्टियों पर जम्मू आना जाना होता तो मैं हर जुमेरात को पंजपीर के साथ अपनी वज़ादारी ज़रूर निभाता था। लेकिन आज जब मैं अपने नाम पर ICS के 3 हरूफ डाले पंजपीर पर पहुंचा तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे इन साहबान ने मज़ार पर तरस आ गया। किसी को इतना भी मालूम नहीं कि ये मज़ार किन लोगों के हैं। उनके बारे में भानत भानत की रवायात ज़बान ज़द खासो आम हैं। कोई कहता था ये पाँच कुतुब थे, किसी का ख्याल था ये 5 अब्दाल थे, किसी का अकीदा था कि ये 5 वली थे जो इस इलाके में इस्लाम की शमा रोशन करने आए थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये 5 चोर थे जो कत्ल होकर यहाँ मदफून हुए। अपनी ज़िंदगी में वो जो कुछ भी किया करते थे, अब तो वो फ़कत अपनी ज़ात की नफ़ी थे, किसी को उनका नाम तक मालूम ना था। जो कोई जिस अकीदे का
غلاف ان پر چڑھا دیتا تھا وہ بلا چونچ راں اسے پہن لیتے تھے۔ نذرانوں کا 1/3 حصہ انہیں ملے یا نصف ان کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تصرف دکھاتے، چور ہوتے تو مارتے، وہ بیچارے تو نفی تھے، بالکل نفی۔ نئے ICS کو ان بیچارے منفی قسم کے مجبور معذور لوگوں پر بڑا ترس آیا۔ ایک بھرپور جذبہ رحم سے سرشار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی، اور جیب سے 1 روپیہ نکال کر مزار پر نذرانہ چڑھا دیا جو آج تک پہلے کبھی نہ چڑھایا تھا۔ نذرانہ چڑھانے کی دیر تھی کہ پنج پیر پر صدیوں سے چھایا ہوا خاموشی کا طلسم ٹاق سے ٹوٹ گیا۔ سری نگر روڈ پر لاریوں اور ٹرکوں کی گھاؤں درختوں کا حصار توڑ کر مزار سے ٹکرانے لگی۔ دریائے توی کی مہیب شوں شاں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مہاراجہ کا پیلس اور بھی فلک بوس ہو گیا۔ مہارانی کی سینکڑوں بند اور تاریک کھڑکیاں کھل کر روشن ہو گئیں۔ میرا سر تیز رفتار موٹر کے پہیے کی طرح گھومنے لگا اور پنج پیر کی قبروں سے تعویذ چیخ چیخ کر مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ ابے او نمک حرام، ابے او بغیرت، ابے او طوطا چشم، ہمارے ساتھ 15 سال کا یارانہ توڑتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ میں نے دم دبا کر فوراً اپنا 100 روپیہ واپس اٹھا لیا، مزار پر پڑے ہوئے پیسوں سے اپنا حصہ وصول کیا، پاؤں سے جوتا اتار کر 5-7 بار اپنے سر پر زور زور سے مارا اور چیخیں مار مار کر بے اختیار رونے لگا۔ میری چیخوں سے گھبرا کر کئی پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ لاریوں اور ٹرکوں اور دریائے توی کا شور و شغب بھی پیر صاحب کے محیط سے نکل گیا۔ بے برکتی کے جھکڑ بند ہو گئے۔ میرے سر کے گھومتے ہوئے پہیے پر بریک لگ گئی۔ راج محل درام سے گر کر کیڑے مکوڑوں کا مسکن بن گئے۔ پنج پیر اپنے وہی پرانے سکوت اور سکون اور سناٹے کی چادر تان کر لیٹ گیا، اور میرے دل کی کال کوٹڑی میں ایک عجیب سی دیوار گریہ نصب ہو گئی۔ خاموش آنسوؤں میں مقناطیس ہوتا ہے جو آرزوؤں کے لوح چن کو چن چن کر آہستہ آہستہ قریب لاتا ہے۔ بلند چیخوں سے لاوا پھوٹتا ہے جس سے کون و مکان میں زلزلے آتے ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے ایک اور بار ہوا جب ماں جی نے کراچی کے جناح ہسپتال میں وفات پائی تو ان کی میت کو گھر لانے کے لیے رات کے 1 بجے ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میرے بھائی بہن اور دوسرے عزیز بھی اسی ایمبولینس میں سوار ہو گئے۔ میرے پاس ڈرائیور نہ تھا، اس لیے میں تنہا کار چلا کر ایمبولینس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ یتیمی کی اس کارواں میں چلتے چلتے دفاتر میرے تن بدن اور میری روح کا لاوا بری طرح ابلنے لگا۔ میں نے کار کے سب شیشے چڑھا کر بند کر لیے اور پھر اسٹیئرنگ وہیل پر سر مار مار کر اتنا زور زور سے رویا ہوں کہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے ماں جی ایمبولینس سے اٹھ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی ہوں۔ یہ احساس اتنا صاف اور پر یقین تھا کہ جب گھر پہنچ کر گاڑی رکی تو میں نے کار سے اتر کر اس کا دوسرا دروازہ بھی کھولنا چاہا تاکہ ماں جی بھی باہر آ جائیں، لیکن وہاں کون تھا جو باہر آتا؟ لاش تو ایمبولینس سے نکل رہی تھی۔ پنج پیر کے ساتھ اپنا رشتہ سر نو استوار کر کے جب میں واپس لوٹا تو میرا برا حال تھا۔ ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، ٹانگوں پر راشا تھا، پاؤں من من کے بھاری ہو رہے تھے، سارا جسم کچے پھوڑے کی طرح ٹیسے مار رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں کچھ دور پیدل چلا، پھر ایک تانگے میں بیٹھ کر گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی کہانی لکھنے والی کاپی نکالی اور اپنا دوسرا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کا عنوان پہلی تنخواہ تھا۔ اس میں میں نے پہلی تنخواہ کے عجیب و غریب مخرب الاخلاق مصرف کچھ ایسے انداز میں بیان کیے کہ اختر شیرانی نے اسے اپنے رسالے میں شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔